معاشرے کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو نہ جانے کتنی خرابیاں ختم ہو جائیں. منہ سے کہنا اور ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، عملی طور پہ اللہ سے ڈرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا وہ حقوق الناس کو نہیں کھا جائے گا. لوگوں کے حق مارنے والے بھی کیا اللہ سے ڈر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. حق تلفی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. پڑوسیوں کے حق مار رہا ہے، کہہ رہا میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. خاندان والوں کے حق مار رہا ہے، میں کہہ رہا اللہ سے ڈر رہا ہوں. لوگوں کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا میرے اندر تو خوف خدا ہے. یہ کیسا خوف خدا ہے؟ سب کو پریشان کر کے آپ اللہ سے کیسا خوف کر رہے ہیں؟ خوف خدا تو وہ ہے کہ آپ ذرہ برابر غلطی کرتے وقت کانپ جائیں کہ میں نے کیا کہہ دیا، کہ میں نے کیا کر لیا. صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزان گرامی، دین الہی پیغمبر اکرم لے کر آئے، قرآن آپ کی ذات پہ نازل ہوا، سیرت آپ نے پیش کی. اسلام کوئی ادھورا مذہب نہیں ہے، اسلام کامل ترین مذہب کا نام ہے. اور ابھی اسلام کا ایک مسئلہ رہ گیا، ایک مسئلہ ہے اسے غالب آنا. اسلام ابھی غالب نہیں آیا. اسلام بھیجا ہے اللہ نے، دین میں کامل ہوا ہے ولایت جناب امیر کے بعد. کامل ہوا نا، مگر غالب تو نہیں ہوا، کیونکہ محمد کا آخری بیٹا موجود ہے. جب وہ ظہور کریں گے تب یہ وعدہ پورا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. یہ اللہ کا مشن ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی سارے ادیانی غالب ہیں، مسلمان تو خود ہی ڈرا ہوا ہے. تو ابھی دین الہی کو غالب آنا ہے، مگر کب؟ جب زہرا کا لال پردہ غیبت اٹھا کے آئے گا تب یہ دین اور اسی حادثے بھرق کا تو ہمیں انتظار ہے. اور انتظار تو خود ایک بہترین عبادت کا نام ہے. اور انتظار بھی ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ ہر ایک کا انتظار نہیں، جس کا اعتبار باقی ہو اسی کا انتظار ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ امام آئیں گے، چاہنے والے انتظار کر رہے ہیں. اور زبانی انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے ہے، بلکہ اس کا کچھ عملی اظہار بھی کرنا چاہیے. جیسے کہ مقتدی حضرات بیٹھے مسجد میں آ گئے، آئیں گے باقر صاحب نماز پڑھائیں گے، تو کم از کم پہلے جو آ گئے ہیں انتظار میں کچھ کام تو کریں گے. جگہیں ٹھیک کر دیں گے، تسبیح ٹھیک کر دیں گے، مصلے ٹھیک کر دیں گے، صفحے درست کر دیں گے. امام کا انتظار ہے تو کچھ اپنے کو بھی تو آمادہ کر لو. صلوات پڑھ دیں محمد. انتظار ہے بہترین عبادت، مگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے کا نام انتظار نہیں ہے. اس کا بھی ثواب مل جائے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ثواب سے اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا، مگر مفہوم انتظار کا حق کیسے زیادہ ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی سچا انتظار کرنے والا کہتا ہے کسی کو کسی دوست کا انتظار ہے، تو کیا سوکھا سوکھا اس کا انتظار ہی کرتا ہے؟ کسی شخصیت کا انتظار ہے تو اہتمام کرتا ہے. انتظار اہتمام پر آمادہ کرتا ہے. اب کوئی کہے کہ میرا انتظار بہت بلند ہے تو اپنا اہتمام تو دکھاؤ. انتظام کچھ نہیں، انتظار ہو رہا ہے. ثواب بہت ملے گا. صبح شام جتنا انتظار کریں گے، کوئی کلپ بنا کے ڈالنا دے. ہاں یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. کہ صاحب نے کہا نہیں بہت ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا سوچ نہیں سکتے ہو. مگر امام چاہتے ہیں کہ جب تم میرا انتظار کر رہے ہو تو انتظام بھی تو کرو. اور ہمیشہ انتظام شخصیت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. ان کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے، ان کے اعتبار سے تم کہاں انتظام کر سکتے ہو؟ بس اپنے آپ کو درست کر لو، جتنی باتیں وہ کہتے ہیں اس پر عمل کر لو. گناہوں سے بچا لو، جھوٹ سے بچا لو، برائیوں سے بچا لو، امام راضی ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد بس عزیزان الہی، دین الہی اللہ کے دین کو اللہ والوں نے بچا لیا. کربلا کا میدان، جلتا ہوا صحرا، اصحاب کی قربانیاں، انصار کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، معصوم بچوں کی عظیم قربانیاں. پھر آقا حسین اپنی شہادت بارگاہ خالق میں پیش کر
शहादत हुसैन के बाद लाश हुसैन बे दर्दी से पामाल किया गया। अशकिया ने खेमों में आग लगाई, सैलानियों के सरों से चादरें छीने, मालो असबाब लूटा गया। इमाम सज्जाद का बिस्तर बड़ी बेरहमी से पीटा गया, सकीना के गोशवारे छीने गए, बच्ची के दामन में आग लगी। बीवी फरियाद कर रही मगर फरियाद सुनने वाला कौन? न चचा है, न बाबा है, न भाई। एक दो पहर में सारा कुनबा प्यासा कत्ल हो गया। शाम गरीबा आई और बेचैनी के आलम में गुजरी। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अज़ादार जब 11 मुहर्रम नमूदार हुई तो अशकिया ने पहले इमाम सज्जाद को कैदी बनाया, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में लिया, गले में खारदार तौक, कमर में दोहरा लंगर डालकर बेगजा हुआ नाके पे सवार किया। अज़ादार भी यही जालिम पहले हरम से मुखातिब हुए, काफिला रवाना होगा, हमारे साथ चलना होगा। ज़ैनब कुबरा ने शिम्र मलूम को झड़क कर कहा, ऐ शिम्र हम नबी की नवासियाँ हैं, ना महरम में हाथ देना। शिम्र दूर हटा, ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज़ दी भाभी रबाब, आओ मैं तुम्हें सवार कर दूँ। उम्मे लैला, उम्मे फरवा, अम्मा फिज़ा। अज़ादारो सानिया ज़हरा ने जब तमाम बीवियों को सवार कर दिया तो ज़ैनब तन्हा रह गई। अब ज़ैनब को कौन सवार करे? जनाब ज़ैनब को मदीने का मंजर याद आ गया कि किस शान से हमें सवार किया था। तड़प के मख्तल का रुक गया, आवाज़ दी बेटा अकबर, आओ पुपी को सवार करो। भैया अब्बास, अरे बहन को सवार नहीं करो। ए अम्मा जाए अपनी ज़ैनब को सवार नहीं करोगे। और बाबे आखिरी जुमले हैं। रवायत कहती है कि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला करबला से रवाना हुआ। आगे आगे शहीदों के सर नेज़ों पर बुलंद थे, फिर मौला अब्बास का सर था जो घोड़े की